لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومتقن خطابه المتين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم جناب محمد نسیم اختر صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. سورہ مبارک دہر، جسے سورہ انسان اور قصیدہ آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اس کے ابتدائی فقروں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایک وقت ایسا بھی نہیں آیا جب وہ اس لائق بھی نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیدا کرنے کا ہدف کیا تھا؟ نبتلی، تاکہ ہم اس انسان کو مبتلا کریں، آزمائیں اور اس کا امتحان لیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے امتحان لینے سے پہلے اس انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا.
انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اندھیروں میں رکھ کے بھی امتحان نہیں لیا بلکہ راستوں کی ہدایت کر دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب اس انسان کو اس بات کا اختیار ہے کہ چاہے وہ ہماری نعمتیں حاصل کرے اور ہمارا شکر کر کے شاکرین میں شامل ہو جائے، یا ہماری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد کفران نعمت کر کے کافرین میں شامل ہو جائے۔ انسان کو یہ اختیار دے دیا گیا۔ اس دنیا کے لیے جہاں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس دنیا میں اس دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے جو موت کے بعد آتی ہے۔ اور اب قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ نبتلی، تمہیں مبتلا کریں، آزمائیں، امتحان لیں۔ یہاں امتحان ہوگا، وہاں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ امتحان یہاں ہوگا، اور جہاں کے لیے ہمیں اصل میں پیدا کیا گیا ہے وہاں پہ اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ سب کچھ بتانے کے بعد کہا اما شاکرا و اما کفورا، ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہارا جی چاہے شاکر بن جاؤ، تمہارا جی چاہے کافر بن جاؤ۔ کیوں اتنا اطمینان ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک دن تو تمہیں ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے نا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی اگر خدا کی پکڑ سے دور ہونا چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفَرَارَ مِنْ حُكُومَتِكَ، اے پروردگار تیری حکومت سے بھاگ جانا ممکن نہیں ہے۔ نہ زمین کے اندر جا کے اللہ سے بچ سکتے ہو، نہ آسمانوں کے اوپر جا کے اللہ سے بچ سکتے ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ تیری حکومت سے بھاگ جایا جائے۔ تو اللہ نے اطمینان بخش بات اس لیے کہی کہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن پلٹ کے آنا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اپنے مقصد حیات کو نہیں سمجھتے، قرآن نے ان کو دھمکی دی ہے اور انہیں ٹہوکا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہیں پلٹ کے ہماری بارگاہ میں نہیں آنا ہے؟ یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نہیں مانتے تو جاؤ کھیلو، مگر کپڑا گندا مت کرنا ورنہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی انداز سے اللہ فرما رہا ہے تمہیں ہم نے بھیج تو دیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی جس دن پلٹ کے آؤ گے اس دن ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی رہنے کی جگہ ہے، یہی سارا سکون کا سامان ہم فراہم کر لیں، لیکن اصل میں روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہی نہیں، کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، ایک قطار ہے، ایک لائن ہے، اسی لائن میں ہم بھی لگے ہیں، اسی لائن میں آپ بھی لگے ہوئے ہیں، اسی لائن میں ساری کائنات لگی ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نمبر کس کا کب آئے گا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن آنا سبھی کا نمبر ہے، سبھی کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاہے تم شاکر ہو جاؤ یا کافر، یعنی چاہے تم ہماری رضامندی کے امور کو انجام دو یا ہماری ناراضی کے امور کو انجام دو۔ البتہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا
تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر تم نے ہماری نعمتوں کا کفر کیا تو یاد رہے ان عذابی لشدید، بے شک ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرمودات امیر المومنین اور قرآن کریم کے فرمودات کے درمیان میں نے آپ کی خدمت میں یہ بتا دیا کہ ہمارا مقصد حیات کچھ ہے اور ہمیں اس دنیا میں رہ کے اپنے مقصد حیات کو پورا کرتے رہنا ہے۔ ان سارے مقاصد کو آپ جانتے ہیں، وہ ساری اچھی چیزیں جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں وہ سب کی سب ہمارے مقصد حیات میں ہیں، مجھے الگ سے گنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وہ اچھی چیز جو رضائے پروردگار کے سلسلے میں ہم انجام دیتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، جو ہمارے ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور جن چیزوں سے خدا ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا یہ بھی ہمارا مقصد حیات ہے، ان سے بچنا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے انجام دینا ہے۔ ان ساری چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے عزیزان گرامی، وہ چیز ہے اہل بیت طاہرین سے محبت و الفت۔ جتنے بھی رضائے خدا کے امور ہیں ان سارے امور میں سب سے بلند درجہ جس چیز کا ہے وہ الفت اہل بیت طاہرین کا ہے، وہ محبت اہل بیت طاہرین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اعمال جو بہت بلند ہیں وہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آدمی اہل بیت طاہرین سے محبت نہ رکھتا ہو، ان سے الفت نہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو الفت اہل بیت طاہرین سب سے اہم ترین چیز ہے اور یہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے اور اسے قابل ذکر بناتی ہے۔ اللہ نے کہا تم اس قابل بھی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر کیا جائے، لیکن ہم نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تم چاہو شاکر ہو جاؤ، تم چاہو کافر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو ایک طرف شیطان کو بھیجا اور ایک طرف انبیاء کو بھیجا، ایک طرف بہکانے والوں کو بھیجا، ایک طرف ہدایت کرنے والوں کو بھیجا۔ ایک طرف مثلا آدم ہے، دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف ابلیس ہے، ایک طرف ابراہیم ہے اور دوسری طرف نمرود ہے، ایک طرف موسیٰ ہے اور دوسری طرف فرعون ہے نا؟ ایک طرف عیسیٰ ہے، ایک طرف دشمنان عیسیٰ ہے، ایک طرف محمد عربی ہے، ایک طرف ابو جہل و ابو لہب ہے، ایک طرف امیر المومنین ہے، ایک طرف امیر شام ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہونا ہے کہ ہم حسین کے کردار کو اپنا رہے ہیں یا یزید کے کردار کو اپنا رہے ہیں، ہم امیر المومنین کے کردار کو اپنا رہے ہیں یا امیر شام کے کردار کو اپنا رہے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے کردار کو اپنا رہے ہیں یا ابو جہل و ابو لہب کے کردار کو اپنا رہے ہیں، ہم یوسف کا کردار اپنا رہے ہیں یا برادران یوسف کا کردار اپنا رہے ہیں، ہم ابراہیم کا کردار اپنا رہے ہیں یا نمرود کا کردار اپنا رہے ہیں، ہم موسیٰ کا کردار اپنا رہے ہیں یا فرعون کا کردار اپنا رہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے عزیزان گرامی، ایک طرف شکر ہے اور دوسری طرف کفر ہے نا؟ اب اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابراہیم والے ہیں اور عملی اعتبار سے ہم نمرود والے ہیں تو پھر یہ زبانی دعویٰ ہمارا ناقابل قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم عملی طور پہ دشمن خدا کے ساتھ ہیں اور زبانی طور پہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں تو یہ ہمارا دعویٰ ناقابل قبول ہوگا۔ اس لیے میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ سارے اعمال میں ہماری زندگی میں جسے سب سے بلند مقام حاصل ہے اس چیز کو اہل بیت طاہرین کی محبت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات انسان سے شروع ہوئی ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت امیر المومنین بیان فرماتے ہیں ما لابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ یہ دیکھو، یہ اولاد آدم، اس کی عقل تو دیکھو، اس کا غرور تو دیکھو، اس کی انانیت تو دیکھو، یہ نہ معلوم اپنے کو کیا سمجھ رہا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟
مولا فرما رہے ہیں مال ابن آدم اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، یہ اولاد آدم کو ہو کیا گیا ہے جو اسے غرور ہے، جو اسے گھمنڈ ہے، جو یہ اپنے آپے سے باہر ہوا جا رہا ہے؟ اسے یاد نہیں کہ اس کی ابتدا نطفہ نجس ہے اور اس کی انتہا مردار ہے، جس کا آغاز بھی نجس ہے، جس کا انجام بھی نجس ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اس وقت تک لینا گوارا نہیں کرتا جب تک اسے غسل مولود نہ دیا جائے۔ جب مر جاتا ہے تو اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ جو چھو دے غسل میت اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس کی ابتدا نجس ہے، جس کی انتہا نجس ہے، وہ درمیان میں اتنا پاک کیسے ہو گیا کہ غرور کر رہا ہے، کہ گھمنڈ کر رہا ہے، کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، یہ اپنی حقیقت بھول گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر انسان کو اپنی حقیقت یاد رہے، سقراط نے کہا العجب لمن یتکبر وقد جرى مجرى البول مرتين، تعجب ہے اس شخص پہ جسے غرور ہو رہا ہے، اسے یاد نہیں کہ وہ دو بار نجس راستوں سے گزر چکا ہے۔ تو اگر انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہو تو انسان کبھی غرور نہیں کرے گا، کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، کبھی اللہ سے سرتابی نہیں کرے گا، کبھی احکام الہیہ کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر لمحے آمنا و صدقنا کی کیفیت ہوگی۔ اور جب آمنا و صدقنا کی کیفیت ہوگی تو آدم سے علم لے لے گا، نوح سے تقوی لے لے گا، ابراہیم سے خلت لے لے گا، موسیٰ سے ہیبت لے لے گا، یوسف سے جمال لے لے گا، عیسیٰ سے روحانیت لے لے گا، محمد عربی سے جمال لے لے گا، علی ابن ابی طالب سے شجاعت و وفاداری لے لے گا، حسین شہید سے صبر لے لے گا۔ اور جب ان تمام چیزوں کا حامل ہوگا تو وہ اس لائق ہو جائے گا کہ ساری کائنات کی نگاہ میں قابل ذکر بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ انبیاء اور مرسلین کے سامنے کون لوگ آئے؟ وہی تو آئے جن کے غرور تھا، وہی تو آئے جن کی آکڑ تھی، وہی تو آئے جو اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ نہ ان کی نگاہ میں خدا کوئی چیز تھی، نہ ان کی نگاہ میں اللہ کا بھیجا ہوا یہ بندہ کوئی چیز تھا، نہیں ان کی نگاہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کوئی چیز تھی۔ تو جنہیں غرور ہوا وہی راستے سے ہٹے، لیکن جنہوں نے اپنے کو سمجھا کہ نہیں ہم اس لائق ہے کہ ہماری ہدایت ہو اور ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے، وہ ہر دور میں کسی نہ کسی کے ساتھ بلندیوں پہ فائز ہوتے رہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی تک میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یہ بتایا انسان ناقابل ذکر تھا، اللہ نے بھیجا تاکہ وہ امتحان کے مرحلوں سے گزر کے قابل ذکر بنے۔ اختیار تو دیا شاکر یا کافر ہونے کا، مگر مقصد یہ ہے کہ امتحان کے مرحلوں سے گزر کے وہ قابل ذکر بنے۔ ٹھیک ہے نا؟ سونا کندن کب ہوتا ہے؟ جب اسے تپایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تپے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ قیمتی نہیں بنتی۔ اگر قیمتی بننا ہے تو احکام الہیہ کی بھٹی میں تپنا پڑے گا تاکہ آدمی قیمتی ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک میں نے آپ کے ذہنوں کو پہنچا دیا عزیزان گرامی کہ اللہ نے کا قابل ذکر نہیں تھا، اس کا ہم نے امتحان لیا تاکہ یہ اگر چاہے تو اپنے کو قابل ذکر بنا لے۔ یہ نجس پیدا ہوا تھا، نجس سے مرنا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اب ہمیں قابل ذکر بنانے کے لیے اللہ نے انتظامات کیا کیے؟ 1,24,000 انبیاء، کتب سماوی اور ان نبیوں کے بعد اہل بیت طاہرین۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا ایک سلسلہ قائم کیا کہ اگر تم نجس پیدا ہو گئے ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے پہ چل کے امتحان میں کامیاب ہو کے اس راستے پہ چلو جو ہماری رضامندی کا راستہ ہے۔ بس اگر ہم نے اہل بیت طاہرین کی محبت کو اپنے کلیجے سے لگا لیا، ویسے جو لگانے کا حق ہے
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا اولہ نطفہ و آخرہ جیفا، اس کی ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، مگر درمیان میں اہل بیت کے حوالے ہمیں کر دیا۔ تم چاہو تو ان کے قریب جاؤ تاکہ یہ تمہیں پاک کر دے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، جب آپ طہارت کا باب پڑھیں گے نا تو اس میں پانیوں کے بہت سی بحث کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ مومنین میں سے شاید کوئی واقف ہو اس چیز سے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ نجاست و طہارت کے مرحلے کو پڑھیں گے تو وہاں سب سے پہلے بات پانی سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ قربھر پانی، قلیل پانی، کثیر پانی۔ قر ایک مقدار ہے، اتنا پانی۔ کثیر پانی جو اس سے بہت زیادہ ہے، قلیل پانی جو قر سے کم ہے، ٹھیک ہے؟ قر سے کم والے پہ نجاست پہنچتے ہی نجس ہو جائے گا۔ جو قر ہے اس میں نجاست پہنچ جائے گی تو اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ، بو یا مزہ نہ بدلے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک پانی کثیر ہے، ٹھیک ہے؟ سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، کوئی بہت بڑا تالاب وغیرہ ہے، کثیر پانی، ایسا پانی جس کے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ پانی ہے، اس میں جتنی بھی نجاستیں جائیں گی وہ پاک ہی ہوتی چلی جائیں گی، اس پانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اہل بیت کی مثال یہ ہے کہ آب کثیر، آب رواں، آب جاری، یہ وہ ہے جو کبھی نجاستوں کی طرف نہیں جاتے، اور اگر کوئی نجاست ادھر بڑھنا چاہے گی تو جو ہی ان تک پہنچے گی پاک ہو جائے گی۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ ہمارے حوالے اہل بیت کو کیا گیا تاکہ ہم اپنے کو ان کی محبت کے دریا میں غرق کر دیں، تاکہ یہ محبت کا دریا ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ ابھی مولا کا جملہ میں نے پڑھا تھا، مولا فرماتے ہیں اولہ نطفہ و آخرہ جیفا، ابتدا بھی نجس ہے، انتہا بھی نجس ہے، مگر جو واقعی درمیان میں اہل بیت والا ہو جائے، جب وہ اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کے باتوں کو مانتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو پھر دوسرا معصوم امام کہتا ہے بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، میری ماں تم پہ قربان ہو جائے، میرا باپ تم پہ فدا ہو جائے، تم بھی پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا ابتدا نجس، انتہا نجس، مگر آپ ہی کے فرزند نے کہا یہ اس وقت جب ہم اہل بیت سے رابطہ نہیں کریں گے، اور اگر اہل بیت سے رابطہ کر لیں گے تو ابتدا تو نجس ہو سکتی ہے مگر انتہا نجس نہیں ہوگی۔ خود معصوم کہیں گے تم بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہوئی جس میں تمہیں دفن کر دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، محبت اہل بیت طاہرین کا دم ہم بھرتے ہیں۔ دیکھیے میری گفتگو جانتے ہیں کسی قسم کی ہوتی ہے، مجھے آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو اور نہیں کہیں گے تو اس سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا کام بات کو پہنچانا ہے، آپ کے سبحان اللہ لینا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا عزیزان گرامی کہ اہل بیت طاہرین کی محبت کا ہم دم تو بھرتے ہیں، یعنی میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں خود اپنی بھی بات کرتا ہوں۔ میں روز دعا کرتا ہوں پروردگارا تو ہمیں معیت اہل بیت طاہرین عطا فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے دوستوں میں شمار فرما، ان سے محبت کرنے والوں میں شمار فرما۔ مگر جب میں یہ کہنے لگتا ہوں اے کریم تو مجھے ان کے شیعوں میں شمار فرما، تو مجھے بھی احساس ہوتا ہے کیا میں اس لائق ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ان کے شیعوں میں شمار فرما۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہے، ان سے عقیدت اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہے۔
ان کا شیعہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے. یہ میں آپ کے ذہنوں تک اس لیے لانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی کہ ہمارے پاس اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک ہی دولت ہے، ایک ہی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کا نام ہے محبت اہل بیت. اور اگر ہم نے اس سرمایہ کو نہیں سمجھا کہ یہ کون سا سرمایہ ہے اور یہ واقعی ہمارے اندر ہے کہ نہیں، تو کل جب ہم جائیں گے اور خدا نخواستہ وہ نہ رہا تو پھر ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے. قبل اس کے کہ وہ وقت آئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت طاہرین کی محبت کیا ہوتی ہے، ان سے عقیدت کیا ہوتی ہے، ان کا شیعہ کسے کہا جاتا ہے. واقعہ آپ نے سنا ہوگا، امام جعفر صادق علیہ السلام میں آپ پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، کمی میرے اندر بھی ہے. تو میں نے کہا نا کہ میں جب کہنا ہوں پروردگار شیعوں میں شامل کر دے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی اس لائق شاید نہیں ہوں کہ میں یہ دعا کروں. ٹھیک ہے، تو وہ کمی میں بھی محسوس کر رہا ہوں. آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی اپنی بات ہے، لیکن یہ میں کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت طاہرین کی محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ سبحان اللہ محبت اہل بیت کی دلیل ہے، نہ واہ واہ اہل بیت محبت اہل بیت کی دلیل ہے، اور نہیں شور شرابہ ہنگامہ جلسہ جلوس، یہ سب کچھ نہیں محبت اہل بیت کی دلیل. محبت اہل بیت کی دلیل یہ ہے کہ جس محبوب کو مانا ہے اس کی اداؤں پہ قربان ہو جایا جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. محبت کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے نا، محبت کا مفہوم یہ ہے کہ جس محبوب کو ہم نے محبوب قرار دیا ہے اس کے چشم و ابرو کے اشارے پہ ہم وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ہم کریں. یہ ہے اصل اہل بیت کی محبت کی وجہ. آئیے میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ میرے پاس دلیل ہو جائے آپ کے لیے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں اور میرے قبیلے کے 40,000 لوگ ہیں آپ کے شیعوں میں. تو مولا کچھ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ ہمارے پاس آدمی ہیں، آپ چاہیں تو اٹھ سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں مت کہہ تو ہمارے شیعوں میں ہے. کہہ دے، چاہنے والے ہیں، کہہ دے عقیدت مند ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں شیعوں میں ہوں. بار بار اس نے اصرار کیا، بار بار امام نے انکار کیا. جب وہ نہیں مانا تو امام فرماتے ہیں یہ دیکھو تندور دہک رہا ہے نا، کہاں کہ اس میں ذرا کود جاؤ. تو کہتے ہیں کیا آپ اپنے شیعوں کو اسی طریقے سے جلا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آدمی صحیح محبت نہیں رکھتا تو بہت سارے معجزے اسے یاد رہتے ہیں. حسین ٹیکری کا یہ معجزہ، کربلا کا یہ معجزہ، فلاں جگہ کا یہ معجزہ، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ سارے معجزے بھول جاتا ہے. اور جواب کیا دے رہا ہے کہ کیا اپنے شیعوں کو اسی طرح جلا دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ تو مت کہہ کہ ہمارا شیعہ ہے. ٹھیک، وہ چپ ہو گیا. ادھر سے امام کے ایک صحابی جناب ہارون مکی آئے. جو ہی وہ پہنچتے ہیں سلام و جواب سلام کی مہلت ملی اور امام نے کہا ہارون ذرا اس تندور میں تو کودو. کچھ نہیں پوچھا کہ میں جلوں گا کہ بچوں گا، تجارت کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، گھر بار کا کیا ہوگا. جو ہی امام نے کہا کود جاؤ وہ کود گئے. یہ جو کھڑا تھا اس سے کہا کہ تندور پہ ڈھکن ڈھک دو. ڈھک دیا.
کافی دیر گزر گئی کہ اب ذرا ڈھکن ہٹاؤ تو یہ جو جلا بھنا تو کھڑا ہی تھا، ایک تو خود گیا نہیں، دوسرا آدمی چلا گیا فوراً، تو اس کو جلن بھی ہو گئی کہ میری انسلٹ ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی۔ امام سے کہتا ہے اس میں ملے گا کیا، وہ تو اب تک جل چکا ہوگا، خاک ہو گیا ہوگا۔ امام نے کہا ذرا ہٹا تو صحیح۔ اب جو ڈھکن ہٹایا تو دیکھا امام کا یہ صحابی اس جلتے ہوئے تندور میں وہ کام کر رہا ہے جو ابراہیم خلیل آتش نمرودی میں کر رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ دیکھ کے حیرت زدہ امام نے پلٹ کے اس سے پوچھا یہ بتا اس جیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا میں ہوں، میرے قبیلے کے 40,000 لوگ۔ امام کہنے یہ بتا اس جیسے کتنے ہیں؟ کہ نہیں اس جیسا تو ایک بھی نہیں۔ کہ اسی لیے کہہ رہا تھا مت کہ تو ہمارا شیعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں پہ یہ بات کہتا ہوں عزیزوں کہ ہم ہر نماز کے بعد کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، اے امام زمانہ، اے عسکری کے لال اپنے ظہور میں تعجیل کیجئے۔ اور امام نہیں آ رہے ہیں، 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، ہزاروں لوگ روز دعا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ روز دعا کریں، امام نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ آنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کا اس طرح بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہے، ہمارے ساتھ آدمی ہے، چلیے آپ اپنا حق لیجئے۔ امام نے اس سے پلٹ کے جب پوچھا اس جیسے کتنے؟ کا ایک بھی نہیں۔ کہ اس جیسے اگر 40 ہو جائے، 40,000 نہیں، اس جیسے اگر 40 ہو جائے تو ہمارے لیے بیٹھنا حرام ہے، اٹھنا واجب ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ہم لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے امام کو پکار رہے ہیں اے عسکری کے لال اپنے ظہور میں تعجیل کیجئے، اور شاید پردے غیب سے امام پوچھ رہے ہیں مجھے کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف 313 کی ضرورت ہے، مگر یہ بتاؤ تم میں ہارون مکی جیسے کون ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اہل بیت طاہرین کی محبت اہم ترین چیز ہے ہماری زندگی میں عزیزان گرامی، جو ہماری دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور ہماری آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ مگر جس طریقے سے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے یہ محبت کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اس کی عظمت کو سمجھنا ہوگا کہ حقیقی محبت کسے کہا جاتا ہے۔ بس مولوی صاحب نے پڑھ دیا، ہم نے سن دیا، نہیں۔ محرم آ گیا ماتم کر لیا، نہیں۔ مجلسیں ہوئی تبرک لے لیا، نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ کس طرح؟ جیسے اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیا تھا، انہوں نے کر کے بتایا تاکہ ہمارے لیے راستہ بنے، کر کے بتایا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب فضہ، نام سنا ہے نا آپ نے؟ جناب فضہ، جناب زہرا کے گھر پہ کسی مدرسے میں داخلہ لینے آئی تھی یا حفظ قرآن کی سند لینے آئی تھی؟ کاہے کے لیے آئی تھی؟ سب کو پتہ ہے کیوں آئی تھی۔ پڑھنے لکھنے کی غرض سے نہیں آئی تھی، خدمت کے لیے آئی تھی۔ عظیم خانوادے کے خود بھی بڑے خانوادے کی شخصیت تھیں، مگر یہ خانوادہ دنیا میں بھی بڑا تھا، آخرت میں بھی، اس کی خدمت کے لیے آئی تھی۔ یعنی ایک کنیز گھر میں جھاڑو برتن کے لیے آئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ کنیز جو ہے گھر میں جھاڑو برتن کے لیے آئی تو اس نے جھاڑو برتن اور پوچھا جو بھی گھر کا کام تھا وہ کرتے کرتے دیکھا اس گھر کے فضاؤں میں حدیثیں بکھری ہوئی ہیں تو اسے لے لیا، اس گھر کی ہواؤں میں قرآن کی آیتیں بکھری ہیں تو اسے لے لیا، اس گھر کے ماحول میں اخلاق اہل بیت بکھرا ہوا ہے تو اسے لے لیا، ٹھیک ہے؟
جو جو اس گھر میں دکھائی دیا وہ جھاڑو برتن کرتے کرتے انہوں نے وہ سب سمیٹنا شروع کیا، آیات بھی، حدیثیں بھی، اخلاقیات بھی، فرمودات بھی، ارشادات بھی۔ اور پھر جب اس گھر سے نکلی ہیں، اس گھر سے نکلی ہیں فضہ جو کنیز ہیں جناب زہرا کی، جانتے ہیں کیسے نکلی ہیں؟ گھر سے نکلنے کے بعد 20 سال تک جناب فضہ نے کسی سے بات نہیں کی، مگر جب کسی سے کچھ کہنا ہے تو قرآن کی آیت پڑھی، جب کسی کا جواب دینا ہے تو قرآن کی آیت پڑھی۔ ایک فضہ نے گھر میں کنیزی کر کے کائنات کے کروڑوں حافظوں سے کہا تم جیسے حافظ بننا آسان ہے، فضہ جیسا حافظ بننا بڑا مشکل ہے۔ صلوات وجہ محمد و آل محمد۔ قرآن رٹ کے سنا دینا اور ہے، اور آپ کوئی بات کہیں تو پورے قرآن سے جلدی سے میں اس پہ جواب نکالوں اور اس آیت کے ذریعے میں آپ کو جواب دے دوں، یہ بات اور ہے۔ اور یہ فضہ نے مسلسل 20 سال تک کر کے دکھایا۔ اب اسی گھر میں ہے جناب فضہ، ٹھیک ہے، اسی گھر میں جناب فضہ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جب کوئی مشکل آئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا، آقا، یا علی مدد۔ ایک ذرا ٹھوکر بھی لگی تو یا علی مدد، اچھی بات ہے، یا علی مدد کہنا چاہیے، اور یہ ہمیں سکھایا نہیں جاتا، بچپن سے ہماری گھٹی میں پلایا ہوا ہے، اس لیے جب کچھ یاد نہیں آتا تو اچانک یا علی مدد یاد آ جاتا ہے۔ وہ امدن ہم نہیں کہتے، ایسے موقع پہ وہ خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، یہ کہنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں یہ کہنا ہونا چاہیے، بے شک کہنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کم سے کم ہماری اتنی تربیت تو کی ہے کہ بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے یا علی مدد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اہل بیت طاہرین کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ معرفت جتنی بڑھے گی محبت اتنی بڑھے گی۔ معرفت کا کیا مطلب؟ یہ بتائیے کہ آپ کے محلے میں نالی بنوانی ہو تو آپ چیئرمین سے کہیں گے کہ ڈی ایم سے، کہ وزیر اعلیٰ سے، کہ وزیر اعظم سے؟ کس سے کہیں گے؟ بہت اوپر اٹھیں گے تو چیئرمین سے، ورنہ محلے کا ممبر یہ کام کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کوئی اور کام ہے تو ممبر سے کہہ دیں گے، کوئی اور کام ہے تو ڈی ایم سے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑا کون ہے اس میں؟ چیئرمین صاحب کہ ممبر صاحب؟ کا بڑا سب سے وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم سے کیوں نہیں کہتے، یہ ان سے کیوں کہتے چھوٹے چھوٹوں سے؟ کہ بھائی ہر ایک کا اپنا عہدہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہوتا ہے۔ ہر چھوٹا چھوٹا کام بڑوں سے نہیں کہا جاتا، چھوٹا کام چھوٹوں سے لے لیا جاتا ہے۔ جب کبھی کوئی بہت بڑا کام ہوگا تب بڑوں سے کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو طریقہ ہمارا یہ ہے عزیزان گرامی، اور ہم زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام میں کیا کرتے ہیں؟ ان کو بلاتے ہیں جو سب سے بڑے ہیں، جبکہ وہ ہمارے بڑے اس لیے ہیں تاکہ ان کی تربیت کے زیر سایہ ہم خود ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو کام پڑے تو ہم سے کہتے ہیں صلوات وجہ محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کی تربیت کے زیر سایہ ہم خود ایسے بنے کہ جب کسی کو کام پڑے تو وہ ہم سے کہہ دیں، یا کم سے کم ہمیں کو کوئی کام پڑے تو خود ہم میں اتنی قوت ہو کہ ہم خود اسے انجام دے لیں۔ پھر میں مثال دے رہا ہوں، یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ محبت اہل بیت بہت اہم چیز ہے، مگر اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا تاکہ ہم اس کے قریب جا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبانی دعووں کو ہم سمجھ بیٹھیں اور ہم وہ حاصل نہ کر سکیں جو واقعی محبت ہے۔ اس لیے میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ جناب فضہ، ایک دن کیا ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک عشاء کی نماز پڑھ کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے۔ نبی کا آنا تھا
کہ علی اور زہرا دونوں پریشان، اور اس پریشانی کے عالم میں زہرا امیر المومنین کو دیکھتی ہیں اور امیر المومنین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اشاروں میں پوچھ رہے ہیں، حضور کھانے کے وقت گھر میں آئے ہیں، آپ نے دعوت دی تھی کیا؟ نہیں۔ کہا آپ نے؟ کہا نہیں۔ دونوں باپ بیٹوں نے، ماں باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا، تم نے؟ نہیں۔ اچھا تو نبی یوں تو نہیں آتے تھے، آج آئے کیوں؟ نہ ہم نے دعوت دی، نہ علی نے دعوت دی، نہ حسن حسین نے دعوت دی، پھر حضور ایسے تو نہیں آتے تھے۔ بی بی تو پریشان کیوں ہیں؟ جو ہے دے دیجئے۔ کہ وہی تو مسئلہ ہے پریشانی کا، نبی آئے ہیں، گھر میں بچے فاقے سے ہیں، کھانے کو بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم نبی کو کیا دیں؟ ٹھیک؟ تو پورا گھر پریشان ہوا نبی کے آنے کی وجہ سے۔ کھانے کے وقت حضور آئے ہیں، بغیر کھائے جائیں گے، اس گھر کی توہین اور اہانت ہو جائے گی۔ اچھا جناب، اچانک خیال آیا فضہ نے تو کہیں دعوت نہیں کی ہے۔ پھر بی بی کہتی ہیں مگر فضہ نے دعوت کی تو ہم سے تو کہہ دیا ہوتا، گھر میں کسی سے تو بتا دیا ہوتا، اور اگر دعوت کی ہے تو فضہ ہیں کہاں؟ اب جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فضہ کو گھر میں ڈھونڈا تو فضہ مصلی زہرا کے قریب اپنے سر کو سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہی ہے، پروردگارا تیرا نبی آ گیا ہے، اگر بھوکا واپس گیا تو میں تو اس گھر کے کنیز ہوں، میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ اصل میں عزت خاتون جنت کی ہے، اس کی ڈوڑی کی اہانت ہوگی، لہذا معبود تو جنت کے خان بھیج دے تاکہ میں تیرے رسول کی ضیافت کر سکوں۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ جنت کا خان زمین پہ اترا۔ فضہ نے سر کو سجدے سے اٹھایا، اسے سر پہ رکھا، رکھ کے احترام سے لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں نے فضہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، فضہ آپ اس گھر میں ہیں، ہم تو 14 صدی پیچھے ہیں، پھر بھی ہر چھوٹے بڑے کام میں ہم آپ اس گھر کو پکارتے ہیں، آپ اسی گھر میں ہیں، ضرورت تھی تو علی سے کہہ دیتی، ضرورت تھی تو فاطمہ سے کہہ دیتی، ضرورت تھی تو حسن و حسین سے کہہ دیتی، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، خود ہی معاملہ نپٹانے کے لیے چلی گئی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر سے آواز دیں گی، میں نے اتنے دنوں اس گھرانے کی خدمت کی ہے، آج میں کسی سے نہیں کہوں گی، آج میں خود اللہ سے کہہ کے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اہل بیت کی خدمت کا مجھے بھی خدا نے کچھ صلاح دیا یا نہیں دیا؟ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ بی بی نے یہ واضح کیا کہ خدمت اہل بیت کا مجھے بھی کوئی صلاح ملا کہ نہیں ملا، میں روز ان سے کہتی رہوں گی ان کی خدمت کی ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی کچھ بلند ہوئی یا نہیں ہوئی، میں بھی اس لائق ہوئی کہ نہیں کہ خدا میری باتوں کو بھی سنے، اس لیے کہ ان کی کنیزی کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ جہاں ہم اہل بیت کے قرب و جوار میں ہیں تو آل محمد سے کسب فیض کرتے رہیں۔ دور ہیں احادیث آل محمد، ارشادات آل محمد، علماء جو ان ارشادات کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان سے کسب فیض کرتے رہیں، اور جو سنیں کوشش کریں اپنی بساط کے اعتبار سے اس پہ عمل کیا جائے، کیونکہ اہل بیت کا ماننے والا اتنا مجبور نہیں ہوتا جتنے ہم ہیں۔ اگر ہم مجبور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماننے کا حق ادا نہیں، حق تو کبھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن جو ماننے کی ایک ہلکی سی پوزیشن ہے شاید ہم وہاں بھی نہیں ہیں۔ میں چھوٹے چھوٹے ایسے ہی ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ شیخ معروف کرخی ایک نام ہے، 7ویں یا 8ویں امام کے دربانوں میں ہیں۔ دربان کسے کہتے ہیں؟ دربان کسے کہتے ہیں؟ عالی شان صاحب اقتدار و صاحب حشم شخصیت کے دروازے پہ جو کھڑا رہتا ہے اسے دربان کہتے ہیں۔
شیخ معروف کرخی 7ویں یا 8ویں امام، ذرا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں، 7ویں یا 8ویں امام کے دربان ہیں. ایک شخص آتا ہے شیخ معروف کرخی سے ملنے کے لیے، تو وہ دروازے پہ امام سے ملنے کے لیے تو دروازے پہ وہ روک لیتے ہیں. کہاں جانا ہے؟ کہ امام سے ملاقات کرنے کا نہیں، امام اس وقت آرام فرما رہے ہیں. یعنی بہت ضروری ہے، کہ ضروری ہوگا مگر اس وقت آرام فرما رہے ہیں، خلل نہیں ڈالا جا سکتا. اس نے بہت اصرار کیا، تو جب بہت اصرار کیا تو شیخ معروف کرخی نے، دیکھیے لفظ شیخ لگا ہوا ہے، سید نہیں ہے کہ کہہ دیں اولاد پیغمبر تھے اس لیے کرامت ہو گئی، شیخ ہیں، شیخ معروف کرخی. تو جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ ذرا، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. تو کبھی تمہیں تو نہیں بتاؤں گا. کہ نہیں میں ایسے نہیں پوچھنا چاہتا، بلکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں دیکھوں گا کہ امام کا آرام زیادہ اہم ہے یا تمہاری ضرورت زیادہ اہم ہے. اگر آرام اہم ہوگا تو تم بعد میں آنا، اگر ضرورت اہم ہوگی تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ امام کو اٹھا دوں. تو اس نے کہا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. تو کہا پھر جا سکتے ہو. وہ جانے لگا. ٹھیک، جب وہ شخص جانے لگا تو اس بندے خدا نے کہا بھائی بتا دینا کیا بات ہے. کہ تم کو بتا کے کیا کروں گا؟ کہ نہیں بتا دو، ہو سکتا ہے میں ہی کچھ کروں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو یہ جھلایا ہوا تو تھا ہی، اس کو یقین تھا کہ کیا کر لیں گے یہ. لیکن کہتا ہے دیکھو صحیح بات یہ ہے کہ میں ضد اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ ہی دیر کے بعد سفر پہ نکلنا ہے، اور مہینوں میں دریا پہ سفر کروں گا کشتی کے اندر اپنے سامان تجارت کے ساتھ. تو میں امام سے ملنے آیا تھا کہ امام کو خدا حافظ کروں اور آخری سلام کروں، اور امام کی خدمت میں یہ درخواست دوں کہ مولا مہینوں کا سفر ہے سمندر میں، آپ کوئی اپنے مبارک ہاتھوں سے تحریر دے دیں، خدا نخواستہ کبھی مد و جزر وغیرہ میں میری کشتی کو خطرہ ہو تو وہ چیز جو ہے میرے کام آ جائے، اس کو میں دریا پہ ڈالوں تو دریا پرسکون ہو، میری جان مال جو کچھ بھی ہے وہ سب بچ جائے. تو شیخ کہتے ہیں بس اتنی سی بات تھی. کہاں؟ کہ ٹھیک ہے جب امام اٹھیں گے سلام میں کہہ دوں گا. تو یہ سلام کہنا تھا نا، سلام امام اٹھیں گے تو کہہ دوں گا. رہ گیا وہ لکھنے کی بات، تو وہ میں لکھے دے رہا ہوں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. انہوں نے کاغذ اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور لکھ کے لپیٹ کے دے دیا کہ اسے جیب میں رکھو، اگر کبھی کوئی خطرہ دریا میں آ جائے سمندر میں تو اس کاغذ کو نکال کے سمندر میں ڈال دینا. بادل ناخواستہ اس نے لیا، لے کے رکھ لیا. اس کے بعد سفر میں چلا گیا. جب سفر میں چلا گیا تو اتفاق سے دریا میں تلاطم پیدا ہوا کچھ دنوں کے بعد، اور وہ اتنا سخت تلاطم تھا کہ اس نے جتنی کوشش کی اتنا ہی یہ خطرات میں گھرتا چلا گیا، اور اب اسے 100% یقین تھا کہ اب نہ مال بچے گا، نہ جہاز بچے گا، نہ میں بچوں گا. اب کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے. تو اگر امام کا لکھا ہوتا تو شاید اسے پہلے یاد آ جاتا، مگر غلام نے لکھا تھا اس لیے وہ یاد بھی نہیں آ رہا ہے. جب بالکل ڈوبنے کی نوبت آئی تب یاد آیا کہ شیخ نے کچھ لکھ کے دیا تھا. جلدی سے اسے نکال کے چاہا کہ پانی پہ ڈالے، تو اس نے سوچا دیکھو تو صحیح شیخ نے لکھا کیا ہے. اب جو وہ پرچی کھول کے دیکھی تو اس پہ بس اتنا لکھا تھا، پانی تجھے وقت کے امام کا دربان حکم دیتا ہے کہ اپنی سطح پہ آ جا. اس نے وہ پرچی ڈالی، ابلتا ہوا پانی اپنی سطح پہ آ گیا.
عزیزان گرامی، ایک امام کے دربان نے یہ کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جب دربان ابلتے ہوئے پانی کو سطح پہ لا سکتا ہے تو اگر اس گھرانے کا امام آنے کے بعد دریا پہ مصلا بچھائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آخری بات اور زحمت تمام، یہ ساری باتیں میں اس لیے اپنے دوستوں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں یا جہاں تک آبادیں جا رہی ہے تاکہ ہم تھوڑی دیر غور کریں، فکر کریں اپنے معاملات کے سلسلے میں۔ ہم بہت آگے تو شاید نہ جا سکیں لیکن کچھ تو جا سکتے ہیں، تو جتنا جا سکتے ہیں کم سے کم اتنا جائیں تاکہ ہم کہہ سکیں ہم چلے تھے راستے پہ، ٹھیک ہے منزل پہ نہیں پہنچے مگر اس راستے پہ تو تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نام آپ جانتے ہیں، ابھی 15 تاریخ آئے گی نا اگلے مہینے کی، تو آپ ان کے نام کی نظر بھی کرتے ہیں۔ سمجھ گیا کون؟ وہ حلوہ جو ہے ذرا نرم رہتا ہے۔ اب کی عورتیں تو نہیں بتا پائیں گی، بوڑھی عورتیں کہتی تھیں یہ جن کا ہے نا ان کے دانت نہیں تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حلوہ اس لیے نرم بنتا، ٹھیک۔ وہ کون تھے؟ حضرت اویس قرنی۔ ان کے لیے جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، پیغمبر سے کبھی ملاقات انہوں نے نہیں کی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا مکے میں ایک نبی آیا ہے، خبر ملی، اس کے اوصاف، ان کے اوصاف اور ان کے پیغام کو سنا، انہوں نے پیغمبر سے شدید محبت کے ساتھ پیغمبر کے اوپر اسلام قبول کیا، اور مدتوں وہ اسی طریقے سے رہے۔ نبی مدینے آ گئے، پھر بھی وہ ملاقات کرنے نہیں آ سکے، کچھ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں، مگر شہرت اتنی تھی ان کی محبت کی۔ جب انہیں پتہ چلا، حالانکہ بعض علماء اس روایت سے اختلاف کرتے ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بہرحال یہ روایت ہے، اب اختلاف کرتے ہیں تو ان کے نزدیک نہیں ہوگی، جنہوں نے لکھا ان کے نزدیک ہے۔ بہرحال یہ شہرت یافتہ روایت ہے کہ جنگ احد میں جب انہیں پتہ چلا کہ نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑنا شروع کیا اور سارے دانت توڑ ڈالے، ٹھیک۔ خلاصہ مطلب میری گفتگو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے محب اہل بیت تھے کہ نبی کو دیکھا کبھی نہیں تھا لیکن عشق اتنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک دن انہوں نے اپنی مادر گرامی سے کہا، اصل میں جو وہ آ نہیں پا رہے تھے وہ اسی لیے نہیں آ پا رہے تھے کہ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی اور خدمت گزار صرف وہی تھے، ماں کو چھوڑتے تو ماں اذیت میں آ جاتی، اس لیے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے اتنا زمانہ جب گزر گیا تو ان کا عشق بڑھتا چلا گیا۔ ایک دن بات منہ پہ آ گئی، مادر گرامی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مدینے چلا جاؤں، بس نبی کو دیکھوں گا اور چلا آؤں گا، رکوں گا نہیں۔ ماں بھی جانتی تھی ان کے عشق کو، تو کہا بیٹا تم جانتے ہو جتنی دیر تم باہر رہو گے میری حالت کیا ہوگی وہ تم جانتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم میری وجہ سے آج تک نہیں گئے ہو، اس لیے تمہیں اتنی اجازت دیتا ہوں مدینے جاؤ اور آؤ، رکنا بالکل۔ کہاں مادا نکلے، کہاں سے؟ یمن سے، یمن سے مدینے آ رہے، ہوائی جہاز سے نہیں، لے دے کے گھوڑا اور اونٹ، دو ہی راستہ تھا۔ آئے مدینے، جب بز میں پیغمبر پہ پہنچے تو پتہ چلا حضور مدینے میں نہیں ہے۔ بس میں نبی میں پہنچے تو پتہ چلا حضور مدینے میں نہیں۔ تو کہنے ٹھیک ہے جب سرکار آئے تو میرا سلام کہہ دینا، بتا دینا یمن سے اویس آیا تھا۔ اب لوگوں نے طنز بھی کرنا شروع کی، اوہ دیکھو یہ بڑے رسول اللہ کے محب تھے، مار شہرت ہے کہ رسول کے عاشق، کبھی آ کے دیکھا نہیں، آج آئے بھی تو ایک دن رکنے کا موقع نہیں ان کو، چلے جا رہے ہیں اور ہیں عاشق رسول۔ مگر انہوں نے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، وہیں سے کہا سلام کہہ دینا واپس۔
جناب پیغمبر گرامی جب تشریف لے آئے تو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کس سے کہا تھا؟ جو بزم میں بیٹھے تھے، نبی آئے سلام کہتے نا، بتا دینا اویس آئے تھے۔ جب نبی آئے تو جوں ہی پیغمبر بزم میں پہنچے، دائیں بائیں دیکھا اور بزم والوں سے پوچھا، یمن سے میرا دوست اویس تو نہیں آیا تھا؟ تو لوگ حیرت سے کہ ہم میں سے کسی نے بتایا نہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ اویس آئے تھے؟ جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں، میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جب آدمی سچا محب ہوتا ہے تو اسے بارگاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اس کے کردار کی خوشبو وہاں تک پہنچ جاتی ہے جس کی محبت میں وہ کردار سازی کے فرائض کو انجام دیتا ہے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ میں اویس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ خوشبو 2-3 ہی جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اویس نبی کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں کتنے بلند تھے، صرف اپنے کردار کی وجہ سے۔ جناب یوسف اپنے باپ سے جدا ہوئے، ایک مدت گزر گئی، مصر کے حاکم ہو گئے، زمانہ ہو گیا، جناب یعقوب روتے روتے آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب بھائی گئے کہ یہ لے جاؤ قمیض، لے جا کے میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ جو ہی وہ قمیض لے کے وہ چلے ہیں، یہاں اپنے وطن میں یعقوب کہتے ہیں، میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، ابھی قمیض آئی نہیں ہے، ابھی مصر سے چلی ہے، اور ادھر یعقوب کہہ رہے ہیں میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے خوشبو کا۔ دوسرا مرحلہ جانتے ہیں؟ نبی نے آ کے فاطمہ سے کہا ذرا چادر اڑا دو۔ ادھر حسن آ کے کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر حسین آ کے کہہ رہے ہیں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر علی آ کے کہہ رہے ہیں میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اویس کے کردار کو محسوس کیا، یا وہاں خوشبو جہاں نبوت ہے، یا وہاں خوشبو جہاں امامت و رسالت ہے، یا وہاں خوشبو جہاں سچی محبت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس بات میری ختم ہوگی عزیزان گرامی۔ جاتے ہوئے اویس سے میں خالی ایک جملہ پوچھوں گا، اے اویس، یا تو تم آتے نہیں، آئے تو جاتے نہیں، اتنی بھی جلدی کیا تھی؟ یا تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن جب آ گئے تھے تو ٹھہر جاتے، اتنی جلدی جانا نہیں چاہیے تھا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ یہاں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، خیال رہے ہماری خواہشات کا نام مذہب نہیں ہے، ہمارے جذبات کا نام مذہب نہیں ہے، ہماری انانیت کا نام مذہب نہیں ہے، ہمارے کبر و غرور کا نام مذہب نہیں ہے۔ مذہب احکام خدا و رسول پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ جناب اویس آواز دیں گے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں، یہ میری خواہش تھی، مذہب کا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اویس کہہ رہے ہیں میں نبی کی زیارت کروں، یہ میرے جذبات تھے، مذہب نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ زیارت رسول کے لیے جاؤ، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، یہ مذہب مجھے حکم دے رہا ہے، اور میں اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے حکم مذہب کو اپنے پیروں تلے نہیں کچھ لوں گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ میں نے کوشش کی بات کو آپ تک پہنچانے کی، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے اذہان عالیہ تک بات پہنچ گئی ہوگی، ہمارے نوجوانوں تک، اس لیے کہ ہمارے نوجوان جذباتی زیادہ ہیں، مذہبی کم ہیں۔ اپنے جذبات کو مذہب کا پابند بنائیے، مذہب کو جذبات کا پابند بنائیں گے تو پھر یزیدیت جنم لے گی، اور جب اپنے جذبات پہ مذہب کو حاکم قرار دیں گے تب حسینیت سامنے آئے گی۔ عزیزان گرامی، کربلا کے سرزمین پہ جتنے آئے تھے سب کے سب وہ تھے جن کے ذہنوں پہ مذہب غالب تھا، کوئی جذبہ نہیں۔
نہ وہ جذبہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ جذبہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ جذبہ جو بھائی اور بھائی کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ جذبہ جو آدمی اور تجارت کے درمیان ہوتا ہے، نہ وہ جذبہ جو آدمی اور کاروبار کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی صرف ایک جذبہ، وہ مذہبی جذبہ، حکم مذہب۔ امام خطرے میں ہے، ہمیں قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے قربان ہو جائیں گے، چاہے سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ کربلا میں ہر آنے والے کا یہی ایک جذبہ تھا، کیونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ ان کی مدد کی جائے، رسول یہ چاہتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے، خود قرآن یہ چاہتا تھا ان کی مدد کی جائے۔ تو کربلا میں آپ نے دیکھا نا، کسی نے نہ اپنے بھائی کو یاد کیا نہ گھرانے کو۔ جب ایک مرتبہ احساس ہوا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو سب کے سب حسین پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ اور پھر 10 محرم آئی تو اس سے پہلے حسین نے بار بار ہی نے کہا، جاؤ جاؤ چلے جاؤ، یہ فوجیں میرے قتل کے لیے آ رہی ہیں، تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ نہیں، حد ہے۔ شب عاشور آ گئی، شب عاشور آ گئی، شب عاشور آئی، امام نے گل کر دی شمع محفل، اب چلے جاؤ، اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ سب رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، مولا آپ ہمارا امتحان کب تک لیجئے گا مولا؟ ہم آپ پہ قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر کہیں زینب نے اسی رات حسین سے دھیرے سے کہا، بھیا یہ جو آپ پہ مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے امتحان لے لیا ہے، اور کسی صحابی نے سن لیا تو ایک مرتبہ چیخ مار کے آواز دی، اے حسین کے ساتھیوں، بی بی زینب کو ہماری وفا پہ یقین نہیں، چلو شہزادی کو یقین دلاؤ کہ ہم مر جائیں گے، کب حسین پہ کوئی زخم آئے گا۔ یہ کربلا میں ایک جذبہ جو مذہب والا جذبہ ہے، ایک جذبہ جو احکام خدا والا جذبہ ہے، ایک جذبہ جو دین و شریعت والا جذبہ ہے۔ اور صبح ہوئی ہے تو ایک ایک نے بتایا ہم وفادار ہیں، سب نے یکے بعد دیگرے جا کے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ ایک مرد مومن کے چہلم کی مجلس ہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی جانے والے کے لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو اس کی توہین کا سبب ہو، لیکن یہ جو جانے والے تھے بظاہر انہیں لوگ شاید نہیں پہچانتے تھے، لیکن بباطن انہوں نے بہت سے ایسے امور انجام دیے جس کا آج بھی لوگوں کو علم نہیں ہے، اور وہ حقوق العباد کی منزل ہے کہ وہ جہاں انہوں نے ضرورت محسوس کی، انہوں نے اپنے فریضے کو انجام دیا اور بتایا کہ اہل بیت طاہرین نے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر ایسے مواقع کہیں آ جائیں تو ہمیں مدد و نصرت سے کسی کی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، حسین کے ساتھیوں نے بھی اسی فریضے کو ادا کیا تھا۔ امام کو دیکھا ہزاروں نے گھیر رکھا ہے، تو انہوں نے کہا ایسے میں جان بھی دینی پڑے تو ہمیں دینی ہے، اس لیے کہ امام وقت کی یا حفاظت کریں گے یا ان سے پہلے اپنے کو مرحلے شہادت میں داخل کر دیں گے۔ اور وہی ہوا، جب تک حسین کا کوئی ایک ساتھی زندہ رہا، حسین کا گھرانے کا کوئی شخص بھی شہید نہیں ہوا ہے۔ جب سارے ساتھی مارے گئے تب امام کے گھرانے کی باری آئی، کبھی علی اکبر، کبھی اون و محمد، کبھی قاسم، کبھی عباس دلاور، اور جب تک اس گھرانے کی کوئی ایک فرد بھی باقی رہی اس وقت تک حسین پہ آفت نہیں آنے دی۔ لیکن جب حسین کا وقت آیا تو اب کوئی نہیں رہ گیا تھا، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس حسین، ہر ایک کا جنازہ اٹھا چکے تھے، اور اب حسین خود
سر خیمہ پہ آتے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب علیکن منی السلام، اے زینب ام کلثوم اے رقیہ و رباب تم سب پہ ہمارا سلام آخر ہو۔ فضہ کو قریب بلایا، فضہ فلاں صندوق سے لباس کہنا نکال لاؤ، خیال رہے میری بہن کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ فضہ وہ لباس لے کے آ رہی ہیں، زینب نے دیکھا، کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں، کہا کچھ تو لے جا رہی ہو، بتاؤ کیا ہے؟ میرے حق کی قسم فضہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ اس کو پھر روک نہ سکی۔ زینب فرماتی ہیں بی بی یہ لباس ہے، آپ کے بھائی نے منگایا تھا۔ زینب فضہ تم اسے لباس کہہ رہی ہو، یہ کیوں نہیں کہتی میں تمہارے بھائی کا کفن لے جا رہی ہوں؟ میں نے گھر کے بزرگوں سے سنا ہے جب حسین اس لباس کو زیب تن کریں سمجھ جانا کہ شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حسین نے وہ لباس اپنے جسم نازنی پہ تمام لباسوں کے نیچے پہن لیا اور پھر سید سجاد سے ملاقات کے لیے گئے اور پھر اپنے رہوار کے قریب آئے۔ زینب اولیاء مقام نے سہارا دیا، بھائی کو سوار کیا، گھوڑے کو مہمیز کی۔ کتنا سخت ہوتا ہے بچوں کے لیے باپ کا جانا، جب مہمیز دی ہے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اس پہ وفادار، میں بھی بھوکا تو بھی، میں بھی پیاسا تو بھی، میں بھی تھکا ہوا ہوں تو بھی، مگر ایک بار پہنچا دے دوبارہ واپس لانے کی زحمت نہیں دوں گا۔ گھوڑے نے گردن جھکائی، اشارے سے کہا کیسے بڑھوں؟ قدموں پہ سکینہ لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے میرے بابا کے رہوار، بابا کو نہ لے جا، میں یتیم ہو جاؤں گی، میں لاوارث ہو جاؤں گی، وہ زمانہ آئے گا میرے رخسار پر تماشے پڑیں گے۔ جناب امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے، سکینہ کو اٹھایا، فرمایا بیٹی مسکرا کے ہمیں رخصت کر دو تاکہ شمر کا کند خنجر چلے، تمہاری مسکراہٹ ہمارے سامنے رہے۔ کہا بابا ٹھیک ہے میں مسکرا کے رخصت کروں گی، مگر آپ بھی ایک بات سنیں۔ کہا کیا ہے؟ کہ ویسے ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر میں پھیرتے ہو، تاکہ جب شمر کا تماشا میرے رخساروں پہ پڑے تو تمہارے ہاتھوں کی نرمی کا احساس ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ حسین نے سکینہ کی خواہش کے مطابق ویسے ہی رخصت کیا اور پھر حسین میدان کارزار میں آئے۔ حسین اب تک سب کو بھیج رہے تھے اس لیے کہ امتحان کا مرحلہ تھا، ہر ایک کی شہادت پہ شکر کے سجدے کر رہے تھے، مگر اپنے جانے والوں کو یاد کر کے حسین کا دل رو رہا ہے۔ اسی لیے جب آخری حملہ کیا تو امام کہتے جا رہے ہیں اور حملہ کرتے جا رہے ہیں تم نے میرے حبیب کو مارا، تم نے میرے حسین کو مار دیا، تم نے میرے جوان کو قتل کر دیا، تم نے میرے عباس کے بال و قلم کر دیے، تم نے میرے اکبر کا سینہ چھلنی کر دیا، تم نے میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگایا، تم نے میرے قاسم کی لاش پامال کر دی۔ یہ کہتے جا رہے ہیں اور تلوار چلاتے جا رہے ہیں۔ عزاداران امام علی مقام فوجیں دور تک جا کے ٹھہری حسین کی جرأت کو دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد فوجیں پھر لوٹی، حسین نے تلوار پھر نکالی، مگر جوں ہی چاہا حملہ کریں عاطف نے آواز دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، گردن جھکا دی، قریب سے حملے ہوئے، سوار دوش نبی پشت فرس پر ڈگمگانے لگا۔ عزیزو بیٹے بھی وفادار ہوتے ہیں مگر بہنوں اور بیٹیوں کو کوئی جواب نہیں ہوتا کرے۔
حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، ایک بہن خیمے میں بے قرار ہے اور منظر دیکھ رہی ہے خیمے کے دروازے سے، حسین نہ معاملہ پہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ معاشرہ پہ، نہ قرون لشکر پہ۔ زینب تڑپ رہی ہے، کہاں ہے میرا میاں، کہاں ہے زہرا کا لاڈلا؟ ایک مرتبہ خیمے سے آگے بڑھی، تیرے زینبیہ پہ آئی تو دیکھا حسین ایک نشوب میں ہے، شمر کند خنجر لیا آگے بڑھ رہا ہے، سمجھ گئی آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد کو خطاب کیا، یبن سعد یا تنظر ویقتل ابو عبداللہ الحسین، ارے سعد کے بیٹے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ حسین نے کہلیوں کا سہارا لیا، زینب ابھی ہم زندہ ہیں، خیمے میں لوٹ جاؤ، علی کی بیٹی ابھی خیمے میں پہنچی نہیں تھی، زمین ہلی، آسمان کانپا، فضائے القمہ پہ ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل ہوئے، حسین